نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. یہ فیض بخاری ہے. اور بخارا کسی زمانے میں علم و عرفان کا بہت بڑا مرکز تھا، تو اسی سے نسبت رکھتے ہیں. اور آپ کے بعد یقیناً آپ بہت محظوظ ہوئے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یقین کیجئے کہ میں نے ان کو پہلے نہیں سنا تھا، لیکن چہرے کی چمک یہ بتا رہی تھی دمک یہ ہوگی. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہیں آج بھی. بھر دی دلوں میں الفت و عظمت رسول کی، جو مخزن حلاوت ہے ایمان آج بھی. تو سید اعلیٰ حضرت پر آج آپ نے بالکل نئی نہج نئے انداز میں گفتگو سنی. وجود پاکستان، جو کہا جاتا ہے کہ دو قومی تحریک، تو دو قومی نظریہ، تو آج شاید آپ کی سمجھ میں، اور خاص طور سے پولیٹیکل سائنس کے یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ دو قومی نظریے کی تشریحات ہیں کیا. اور جو ڈائریکٹ ڈائلنگ کی انہوں نے بات کی کہ رابطہ جو ہے جب تک کہ محمد سے نہیں ہوگا تو کسی سے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وقت بہت ہوا، میں کچھ بیچ میں نہیں بول سکوں گا زیادہ. میں پہلے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہمارے الحاج حنیف طیب صاحب اپنی گزارشات پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ میں صدر صاحب کو دعوت دوں گا، اور اس کے بعد ہمارے جو آج کی مجلس کے صدر ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، انہوں نے ہمیں بہت وقت دیا. اور ہمارے ڈین آف آرٹس ہیں کراچی یونیورسٹی کے، اور پیرزادہ قاسم صاحب کی نیابت فرما رہے ہیں. اور میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صدارتی خطبہ کیونکہ آخر میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو زحمت ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یقیناً وہ اس محفل کے اندر یقیناً فیض یاب ہو رہے ہیں. تو میں جناب الحاج حنیف طیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ یہاں کلمات فرمائیں، اس کے بعد پکا آگے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وقت کو بچانے کے لیے اسٹیج پہ بیٹھے مقتدر حضرات کا ہر ایک کا نام نہیں لے رہا. میرے سامنے بھی اکابرین بیٹھے ہیں. میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی آج کی اس کانفرنس میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحمن بخاری صاحب کی بات میں صرف یہ اضافہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کا پاس کروانے کا ضیاء الحق سے کوئی تعلق نہیں. 1986 کی اسمبلی میں یہ بل آیا تو اعلیٰ حضرت کے غلام بھی اسمبلی کے اندر موجود تھے. علامہ عبد المصطفیٰ الازہری شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بھائی محمد عثمان خان نوری صاحب، صاحبزادہ محمد احمد نقشبندی صاحب، بیگم قمر النساء قمر صاحبہ، اور آپ کا یہ خادم موجود تھا. جس دن یہ بل اسمبلی کی ٹیبل پر رکھا گیا، اس دن اتفاق سے ان 6 آدمیوں میں سب سے پہلے میں پہنچا. اور بل پر جب میری نظر پڑی تو اس پہ لکھا تھا کہ اس کی سزا عمر قید ہوگی. علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے پوری عمر گزری ہے،
تو پڑھ کر میں مطمئن نہیں ہوا، میں نے کہا یہ درست نہیں ہے، لیکن میں عالم نہیں ہوں، لہذا میں نے اپنی رائے پر زیادہ اصرار کرنے کے بجائے اسمبلی میں پیچھے دیکھا، کیونکہ میری فرنٹ رو میں سیٹ تھی، تو ابھی ہمارے ارکان میں سے کوئی پہنچا نہیں تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ میں ان کی سیٹ پر، ان کے پاس برابر کی سیٹ پہ جا کر بیٹھا، ان کی دستبوسی کی، اور میں نے کہا حضرت یہ بل جو آپ کے سامنے بھی رکھا ہے یہ پڑھ کر میں آ رہا ہوں، اور اس میں گستاخ رسول کی سزا عمر قید لکھی ہے، آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ نے رہنمائی فرمائی، کچھ آیات قرآن مجید کی، کچھ احادیث سنائیں، اور فرمایا کہ اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے۔ لہذا مجھے گائیڈنس مل گئی، پھر بھی مزید اطمینان قلبی کے لیے اور تعاون کے حصول کے لیے انتظار میں تھا کہ مولانا شاہ تراب الحق صاحب آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ بھی تشریف لے آئے، میں ان کی سیٹ پر بھی گیا، ان کی دستبوسی کی، اور ان کے سامنے بل کی کاپی پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کے ہاتھ میں دی اور اپنی کاپی پڑھ کر سنائی کہ اس میں لکھا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا عمر قید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب سے میں رائے لے کر آ رہا ہوں، تو ان کا ان کی رائے کے بعد میری رائے کی ضرورت نہیں، لیکن مزید کچھ اور واقعات کہ کس طرح سے ایسے گستاخوں کو تہہ کیا گیا وہ تفصیل انہوں نے سنائی، اور اس کے بعد ہم 6 افراد اسمبلی کے باہر لابی میں جمع ہوئے۔ وہاں میں وزیر قانون، وزیر مملکت برائے قانون میر نواز خان مروت کو باہر لے کر آیا، اور ان کو سمجھایا گیا کہ یہ قانون شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج یہ پیش میں نہیں کرتا ہوں، اس پر پھر بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے جن علماء کو شام کو تکلیف ہوئی ان سے ہدایت لینے کے لیے، ان میں استاد العلماء حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب، حضرت مفتی جسٹس سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان سب کو شام کو علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جمع کیا گیا۔ سب نے دلائل جمع کیے، سب کی وزارت قانون سے میٹنگ کرائی، وہ بل واپس ہو گیا، اور نیا بل جو آیا وہ نیا بل اعلیٰ حضرت کے فیضان سے یہی آیا کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سعادت بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غلاموں کے حصے میں آئی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ شکریہ۔ ہر زمانے میں ایک ہی قادری کافی ہوتا ہے، اور آج بھی ممتاز قادری کافی رہا۔ آج بھی اہل سنت ہی ممتاز ہوئے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ممتاز رہیں گے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو ہم کیا، ہمارے ماں باپ بھی فدا۔ ایک فیض رضا کا اور آپ کو میں اندیا دوں کہ ایک کتاب شائع ہو رہی ہے پچھلے 3 سال سے جارڈن سے، 500 انفلوئنشل مسلم کے نام سے 500 انفلوئنشل مسلم افراد شامل ہوتے ہیں۔ اس میں صدور بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، بہت سارے ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں علماء اور مشائخ بھی شامل ہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہمارے سر کے تاج اور دور حاضر کے ایک عظیم مفتی تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پر پوتے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا الازہری دامت برکاتہم عالیہ کو اس میں 26واں نمبر ملا ہے۔ اس سے پہلے علماء نہیں ہے اس کے اندر، اس میں بادشاہ ہیں، پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں، لیکن پہلا مسلم اسکالر جو آیا ہے انفلوئنشل
وہ ہمارے سید اعلیٰ حضرت کے خاندان کے فرزند ہیں حضرت اختر رضا صاحب، اور حال ہی میں ان کو الازہر یونیورسٹی کے جو شیخ الجامعہ ہیں انہوں نے ان کو فخر ازہر کا خطاب دیا ہے۔ تو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جناب صدر آج کی جو محفل کے ہمارے صدر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ ہمارے یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس ہیں، اس سے پہلے آپ اردو یونیورسٹی میں بھی یہ فریضہ انجام دے چکے ہیں، ہمارے شعبہ اردو کی بھی سربراہی یہ کر چکے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ یہ ڈین ہیں، اور اس وقت ہمارے پیرزادہ قاسم صدیقی صاحب کی نیابت فرماتے ہوئے صدارت فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل صدارت پر مسند نشین اہم شخصیات، حاضرین گرامی، علماء کرام، طلباء و طالبات، ہر شخص اپنی زندگی کے لیے ایک دائرہ متعین کرتا ہے کہ میں اس دائرے میں رہ کے کام کروں گا۔ بہت سارے دائرے ہیں، سیاست کا دائرہ ہے، معیشت کا دائرہ ہے، تمدن کا ہے، معاشرت کا ہے، سیاست کا ہے، لیکن ایک دائرہ محبت کا دائرہ بھی ہے۔ اور یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کا مخالف نفرت ہے۔ جب انسان، کچھ لوگ ہیں ایسے بھی کہ جو نفرت کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ جب انسان نفرت کے دائرے میں ہوتا ہے تو وہ سکڑتا ہے اور اس کی کثافتیں پھیلتی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو محبت کے دائرے کو اختیار کرتے ہیں وہ پھیلتے ہیں اور ان کی فیوز و برکات پھیلتی ہیں۔ محبت کے جتنے بھی دائرے ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، آپ ان کا تجزیہ کر لیجئے، تمام اقسام مل کر بھی کیا محبت رسول کے ایک جز کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو اب معاملہ آیا ایک ایسے مرکز پر کہ جہاں سے محبت کا دائرہ پھیلتا ہے۔ امام احمد رضا نے پرکار کی صورت اس دائرے کو توسیع دی، اور ایسی توسیع دی کہ وہ محبت کا دائرہ نہیں رہا، محبت کی ایک تحریک بن گئی۔ اور ضرورت اس عمل کی تھی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اس تحریک نے لوگوں کے دل میں وہ کثیف نظریات ختم کیے جو ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ سن 50 تک 60 تک ایک عام بات تھی، ابلاغ اتنا نہیں تھا، عام بات تھی کہ جس سرکاری دو عالم کی حیثیت محدود کر کے ایک ڈاکیے کی رہ گئی تھی کہ بس وہ آئے، پیغام اوپر سے آیا، انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ یعنی یہ ایک اتنا محدود کیا جا چکا تھا، لیکن در حقیقت اس شخصیت کو کہ ہم ہیں کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے کیا جانا، ہم نے اللہ کو تو رسول سے جانا، ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں کائنات کا پتہ چلا۔ تو جو لوگ محبت کے دائرے کی اور الفت رسول کی تبلیغ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہے، اور علوم اسی کا نام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے احترام کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھیں، ان کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔
آج بہت اہم تقاریر ہوئیں، بہت اہم گفتگو کی گئی، اور یہ بھی عاشقان رسول کا ایک فیضان ہے کہ اتنی دیر تک تمام سامعین نے جم کر پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ سنا۔ میں اتنی اچھی کانفرنس منعقد کرنے پہ ادارہ تحقیقات امام رضا کے کارپردازوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب آپ کے سامنے خطبہ صدارت فرما رہے تھے اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ محبت کا ذکر فرما رہے تھے کہ اب وہ دائرہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، اور یقیناً یہ تحریک جو ہے وہ اب عالمی تحریک ہے کہ اگر اس عالم کے اندر سکون حاصل کرنا ہے تو اسی تحریک اور اسی جھنڈے تلے ممکن ہے۔ میں محفل میں آئے ہوئے ہمارے اس شہر کراچی کے اور پاکستان کے ممتاز عالم دین حضرت پیر طریقت سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دفعہ میں تمام ان مہمانوں کا جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آخر میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب درخواست کروں گا کہ کچھ الفاظ ضرور فرما دیں۔ جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او قال کما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اطلب العلم من المہد الی اللحد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدر، گرامی قدر، نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج اس ایڈیٹوریم میں اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام بر صغیر پاک و ہند میں عشق مصطفی کی شمع کو روشن کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس کانفرنس میں مجھے بھی شرکت کرنے کا اللہ نے اعزاز دیا۔ یوں تو دنیا میں بہت سی شخصیات اہل علم، اہل دانش پیدا ہوئے، اور جس شمع کو اعلیٰ حضرت نے روشن کیا، قیامت تک انشاءاللہ تعالی وہ شمع روشن رہے گی۔ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو آپ یقین فرمائیں کہ ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، اور آج دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یا اہل علم ہیں یا جتنے بھی آج علم پر دستخط رکھنے والے حضرات ہیں، محدثین ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، مفتیان عظام ہیں، صاحبان علم و فضل ہیں، آسمان دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ درست ہے کہ گزشتہ صدی کے اندر جو مقام امام احمد رضا نے پایا وہ کسی اور نے نہیں پایا، اور یہ حقائق ہیں۔ تحقیق کی دنیا میں دیکھیے تو امام احمد رضا بریلوی سر فہرست، عشق رسول کی صورت میں دیکھیں تو امام کا ثانی نہیں ملتا، سائنس کی دنیا میں دیکھیں تو تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں سب سے بڑھ کر امام احمد رضا بریلوی کا نام، اور فتاوی نویسی کے تو یہ عالم تھا کہ اس وقت کے علماء اور شیوخ الحدیث اور محدثین جو بر صغیر میں رہتے تھے وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ علم امام احمد رضا بریلوی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض ماریڑا شریف کا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا یہ سارا فیض ہے، اور ہم چونکہ وسیلوں کے قائل ہیں اور وسیلوں کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں، اور دو قومی نظریہ کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریہ
اور امام ربانی مظفر ثانی نے دو قومی نظریہ کو پیش کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اگر عشق کے میدان میں دیکھ لیں تو ان کا ثانی نہیں، تحقیق کے میدان میں دیکھ لیں تو ان کا ثانی نہیں، اور فتاوی نویسی کے میدان میں دیکھ لیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم تو چونکہ اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں۔ میرے والد محترم یہ فرماتے تھے اکثر کہ جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اندر ایک کرنٹ آ گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی قلم اٹھایا، کئی اشعار کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ کسی مقام پر فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں۔ کہیں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس تقریب میں حاضر ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں انتظامیہ جو اس کانفرنس کی ہے اس انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی جو تحقیق کے میدان میں اپنا ہمسر اپنے دور میں نہیں رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک عام آدمی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا امام احمد رضا بریلوی نے جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کر سکیں۔ آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر فکر رضا ہے تو اعلیٰ حضرت کی مرہون منت ہے، اور آج اغیار بھی یہ کہنے میں مجبور ہے کہ امام احمد رضا بریلوی جیسا محقق اور تحقیق کرنے والے آدمی دنیا کے اندر بہت کم ہوتے ہیں۔ میں انہی الفاظ سے انتظامیہ کا مشکور ہوں اور اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری سعادت کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے جناب ندیم محفوظ القادری صاحب درخواست ہے کہ دو اشعار صلاۃ و سلام کے پیش کریں، اس کے بعد سید شاہ عبد القادری صاحب دعائے خیر فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و طٰہٰ کی جھرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج
گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بہا جمیع الحاجات و تطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ دعا کیجئے مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے منعقد ہوئی ہے، مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ امام اہل سنت کی برکتوں سے تمام شرکاء محفل کو ہم سب کو متمتع فرما۔ دعا کیجئے مولا کریم اس شہر پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ الہی ہماری اس پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے الہ اس کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے پاکستان خصوصاً شہر کراچی کو اردی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے، شریوں کے شر سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اور ان کے جتنے معاونین، مددگار، عہدیداران، الہی ان سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے عمر میں، علم میں، مال و دولت برکتیں عطا فرما۔ جو مقالات پڑھے گئے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان مولا کریم اپنے دربار میں قبول فرما۔ تمام اہل محفل جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا ہے مولا کریم سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر، الہی سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان